السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہو گئے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور میرے بچے بھی ٹھیک ہیں۔ آج ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے۔ آپ نے جیسا کہ تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، ایسے کون سے لوگ ہیں جو ہمیشہ غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ کچھ ادھر میں نے اپنے کاموں کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے۔ بیٹا میرا کھیل رہا تھا، پھر بعد میں ناشتہ وغیرہ کیا، کچھ میں نے اپنے بچوں کی کارڈ وغیرہ واش کیا۔ کھلا سین ہے نا، ڈسٹ بڑی پڑ جاتی ہے۔ خیر ڈسٹ تو پیٹی کے اندر بھی چلی جاتی ہے، پیٹی کھولو تو اس کے اندر بھی ڈسٹ بہت ہوتی ہے۔ یہ تو پھر کھلا سین ہے، کارڈ بڑی گندی ہوئی تھی، وہ میں نے واش کی، چھوٹے بیٹے کی بڑے کی سائیکل واش کی۔ پھر میں نے تو دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا، پھر بعد میں دونوں کو شاور دیا، کپڑے چینج کروائے، جمعہ مبارک کا دن تھا تو کھیل رہے تھے، دونوں کھیلنے لگ گئے۔ تو پھر میں نے چلیں اب چلتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو ہمیشہ غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوستی ایک ایسا انمول رشتہ ہے جس میں سارے رشتے ڈال جاتے ہیں۔ آپ جو معاملات اپنے والدین، بھائی، بہن، رشتہ دار سے نہیں کہہ سکتے، وہ معاملات اپنے دوست سے کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ راز کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ رشوت انصاف کو کھا جاتی ہے، توبہ گناہ کو کھا جاتا ہے، غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، نیکی بدی کو کھا جاتی ہے، فکر عمر کو کھا جاتی ہے، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، عدل ظلم کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ تین کون سے ایسے اشخاص ہیں جو غم میں مبتلا رہتے ہیں؟ ایک ہے حاسد، کاہل، وہمی۔ دوست آپ کی پہچان ہوتے اور آپ میں کوئی کمی ہے تب بھی لوگ آپ کو اچھا ہی جانتے ہیں، اور اگر آپ اچھے ہیں نا، آپ کے دوست برے ہیں تو آپ برے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، جیسی سنگت ویسا پھل۔ فطرت کا زہر کبھی کم نہیں ہوتا، تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ۔ شہد میں نیم ملا کر، نیم اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ شہد میں ڈال بھی لیں تو اس کا ذائقہ کڑوا ہی رہتا ہے۔ دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے خود پر لگا داغ صاف نہیں ہو جاتا۔ خدا کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے۔ انسان تو ناشکرا ہے، کسی حال میں خوش نہیں ہے، شکر ادا کرنا جانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے اور معافی کرنا خدا کی فطرت ہے۔ کسی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، ممکن ہے اس سے خدا روٹھ جائے۔ ہو سکتا ہے جو آپ خطا کر رہے ہیں، جو آپ کو کام پسند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ خدا کے نزدیک زیادہ عزت دینے والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ ہمیشہ ٹھوکر کھانے کے لیے تیار رہو تاکہ گرنے سے بچ سکو۔ پتھر نہ بنو جو دوسروں کا راستہ روکتا ہے، بلکہ پانی بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ دولت اکٹھی مت کرو کیونکہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ گلاب کے اس پھول کی مانند ہو جاؤ جسے مسل بھی دیا جائے تو خوشبو اس کی آتی رہتی ہے، اس کی خوشبو ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا دوست حاصل کرنے کے لیے خود کو اچھا بنانا ضروری ہے۔ جس سے دوستی کا ارادہ ہو نا، اسے غصہ دلا کے زما لو، کیونکہ انسان غصے کے وقت پہچانا جاتا ہے۔ غصے کے وقت انسان کے منہ سے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے دشمن بھی بے خوف ہو کہ مجھے اس انسان سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ کسی کو شک کی نظر سے مت دیکھو کیونکہ شک حرام ہے۔ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو بدلہ نہ لے۔ سب سے اچھی خیرات ہے معاف کر دینا دوسرے انسان کو۔ تدبیر جیسی کوئی دانائی نہیں۔ سب سے اچھا نشہ خدمت خلق ہے۔ جتنی آپ بڑوں کی خدمت کر سکتے ہیں کیا کریں۔ خیرات دینے سے مال میں کمی نہیں ہو جاتی، جتنی خیرات اپنے مال میں سے نکال سکتے ہیں نکالا کریں۔ جس گناہ سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو نا، وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
لگن اور اعتماد انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ جو ساری لائنز میں نے بولی ہیں ان کو دل سے سنیں، اس پر عمل کریں۔ تو ادھر میں نے اپنے بیٹے کی جو سائیکل واش کی تھی نا، اس کا جو اوپر وہ ہوتا ہے نا بیل، اس میں پانی نہیں تھا ڈالا، پھر اس کو میں نے ایسے کپڑے سے صاف کر دیا تھا، باقی اچھے سے واش کر لی تھی۔ یہ آپ کو کولے نظر آ رہی ہوں گی آئیبریٹ فولی کی، میں ڈیلی لیتی ہوں کیونکہ میرا بیٹا فیڈ کرتا ہے نا، تو جو ماں مدر فیڈ پہ ہوتی ہے نا تو اس کو کیلشیم اور آئرن دونوں لینی پڑتی ہے جب تک۔ تو یہ آئرن ہے، وٹامن بی اور سی ہے اس میں، فولک ایسڈ ہے، تو یہ جو ماں فیڈ کرواتی ہے اس کو لازمی لینی چاہیے خون کی کمی کے لیے۔ ادھر دیکھیں موسیٰ بیٹھ کے دوپہر کا کھانا اپنے ماسوں کے ساتھ کھا رہا، دھوپ کافی اچھی نکلی ہوئی تھی، دھوپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بچوں کی یہ چیزیں دونوں واش کر دی، میں نے کہا اچھی طرح خشک ہو جائیں گی۔ تو جمعہ مبارک کا دن تھا، میں نے کہا چلو دونوں کو شاور دے دیتی ہوں۔ کپڑے ادھر میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے دونوں بچوں کے، تو پھر میں نے موسیٰ کے نیل بہت بڑے ہوئے تھے، کھیل رہا تھا آرام سے لیٹ کے، قابو میں کیا، بچے قابو میں کہاں آتے ہیں، ادھر لیٹ کے کھیل رہا تھا۔ تو نیل اس کے اتنے بڑے ہوئے تھے، اس کے میں بڑا ہے، اس کے میں ہفتے بعد جمعے کے جمعے ہی کٹ کرتی ہوں، جو چھوٹا ہے میسا میں اس کے تو ہفتے میں 2 بار کر دیتی ہوں کٹ۔ تو ادھر میں نے کٹ کیے، نیل اٹھائے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، نیل اٹھا کے پھر میں نے پانی میں گرائے، کیونکہ بچوں کے خاص کر احتیاط کرنی چاہیے، بچوں کے نیل ایسے نہیں پھینکنے چاہیے، پانی میں گراؤ یا مٹی میں دبانے چاہیے۔ ادھر موسیٰ کو میں نے کپڑے چینج کروا دیا، کریم شریم پاؤڈر بابو لگا کے بابو بن گیا تھا، کہہ رہا تھا ویسلین میں نے خود اپنے فیس پہ لگانی ہے، تو میں نے کہا بیٹے اتنے زیادہ ویسلین لگاؤ گے تو ویسے ہی کالا کلر ہو جاتا ہے، تو پھر ادھر لپ پہ لگا کے کہتا میں نے لپسٹک لگا لی ہے۔ میسم صاحب نہا کے دھوپ انجوائے کر رہے تھے، بڑا خوش ہو رہا تھا، دھوپ اتنی تیز تھی ماشاءاللہ، ہوا بھی نہیں تھی، بڑا خوش ہو کے نہایا۔ تو ادھر یہ تباہی مچا رہا تھا چیزوں کی، کہتا ہے کہ مما نے صاف کیوں کر دی ہے، دھو کیوں دی ہے، تو اب میں گندا کر دوں۔ سائیکل پکڑا ہوا تھا، وہ کاٹ بھائی کے ساتھ لٹکائی، تو اس کو کہتا میں اس کو جھولے دے رہا ہوں کاٹ کو۔ آج کا ٹاپک نیکسٹ پھر ملوں گی ایک نئے کانٹیکٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔